السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شاعر مشرق کا ایک شعر ہے زبور عجم کا امت کے لیے۔ شعر ہے: دل بمحبوب حجازی بستیم، زیں جہت بیک دیگر پیوستیم۔ دل جو ہے محبوب حجازی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ہے۔ دل بمحبوب حجازی بستیم، جس دل میں حضور کی محبت نہیں بستی وہ دل نہیں ہے، وہ امتی نہیں ہے، اس کو امتی کہلانے کا حق نہیں ہے۔ اور اللہ کی محبت جو ہے یہ اتباع نبوی میں پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کو فرمایا: اے محبوب ان سے فرما دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، پھر اتباع میری کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا یہ پھل ملے گا، یحببکم اللہ، اللہ آپ سے محبت کریں گے۔ یہ اتباع نبوی میں پوشیدہ ہے، توحید اتباع نبوی میں پوشیدہ ہے۔ دل بمحبوب حجازی بستیم، زیں جہت بیک دیگر پیوستیم۔ زیں جہت اسی وجہ سے، اسی نسبت سے، بیک ایک، دیگر دوسرا، ایک دوسرے سے امت پیوستیم جڑی ہوئی ہے۔ امت جو جڑی ہوئی ہے اس کو جوڑنے والا کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے امت جڑی ہوئی ہے۔ امت کے جتنے بھی اجتماعات ہوتے ہیں، جمعہ ہے وہ حضور دے کے گئے ہیں، حج کا اجتماع ہے وہ حضور دے کے گئے ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، قربانی ہے، جو بھی اجتماعات ہوتے ہیں، جو محافل ہوتی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں، انہی کی نسبت سے ہوتی ہیں۔ دوسرے مذاہب میں اجتماع ہوتے ہیں لیکن اس طرح نہیں ہے کہ ہر جمعہ، عیسائیوں کا سب سے بڑا دن جو ہے وہ اتوار کا ہے، وہ اتوار کو اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسا نہیں کہ 5 وقت دن میں اکٹھے ہوں، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے۔ یہودیوں کا سب سے بڑا دن ہفتے کا ہے، ہندوؤں کا بڑا دن منگل کا ہے، وہ اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ 5 وقت دن میں اکٹھے ہوں، عید الفطر، عید الاضحیٰ پہ اکٹھے ہوں۔ حج کا سب سے بڑا مسلمانوں کا اجتماع ہے، تعداد کے اعتبار سے اس سے بڑا اجتماع ہندوؤں کا ہے، میلہ کھمب کہلاتا ہے، جو ہر 5 برس کے بعد الہ آباد میں ہوتا ہے۔ الہ آباد میں جہاں دریائے گنگا اور جمنا آ کے ملتے ہیں، 5 برس کے بعد ہندوؤں کا میلہ ہوتا ہے اور بہت بڑی کروڑوں کی تعداد میں ہندو آتے ہیں۔ کوریا میں بدھسٹوں کا میلہ ہوتا ہے، 1 ماہ پورا رہتا ہے، کروڑوں کی تعداد میں بدھ مت آتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع حج کا اجتماع ہے۔ فرق یہ ہے کہ تمام مسلمان شاہ و گدا ایک ہی لباس میں ہوں گے، 2 سفید چادروں میں ہوں گے۔ 20 لاکھ ہیں، 30 لاکھ ہیں، 50 لاکھ ہیں، ہندو ایک چادر میں، ایک لباس میں نہیں ہوں گے، چاہے 1 کروڑ ہیں چاہے 1 لاکھ ہیں۔ بدھسٹ ایک لباس میں نہیں ہوں گے۔ اسلام نے فرق ختم کر دیا شاہ اور گدا کا، ایک لباس میں ہوں گے۔ اور بادشاہ بھی جو ہے حج سے فارغ ہونے کے بعد وہ سر کو اوپر اس طرح پھروائے گا، حلق کروائے گا، گدا بھی کروائے گا، امیر غریب سب کے لیے ایک قانون ہے۔ اور ایک امام کے پیچھے رکوع سجدہ کرتے ہیں 30 لاکھ آدمی، کوئی مذہب کر کے دکھا دے، ایک امام کی آواز پہ رکوع کر دے، سجدہ کر دے۔ اور حلال چیزیں بھی احرام میں حرام ہو جاتی ہیں، خوشبو بھی نہیں لگا سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر خوشبو لگائیں گے تو ایک دوسرے سے خوشبو پوچھتے رہیں گے، آپ نے کون سی خوشبو لگائی ہے، آپ نے کون سی خوشبو لگائی ہے، اللہ کی طرف تعلق ختم ہو جائے گا، یکسوئی ختم ہو جائے گی۔ اگر لباس پہن کے آئیں گے تو 57 اسلامی ملکوں کے اپنے لباس ہیں، ایک دوسرے کا لباس ہی دیکھتے رہیں گے، فیشن پریڈ ہوگی، حج نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ تمہارا سب دونوں کی ایک ہی چادریں ہوں گی۔ اور اس میں یہ بتانا ہے کہ یہ لباس سارے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، زینت ہیں، خوبصورتی ہیں، لیکن سب سے بڑی تعلیم اس میں یہ ہے کہ آپ نے جب دنیا سے جانا ہے اسی 2 چادروں میں جانا ہے۔ کوئی قیمتی لباس پہن کے نہیں جانا ہے دنیا سے،
قریش میں لباس پہن کے نہیں جانا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے فرمایا کہ میری جو احرام کی 2 چادریں ہیں مجھے وہی دے دینا بس۔ تو یہ امت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں جمع ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جمع ہے۔